اچھا دیکھیں، صرف ایک بات کرتے ہوئے میں بالکل الحمدللہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس گرمی کے ماحول میں اتنی ٹھنڈی جگہ بیٹھے ہوئے، الحمدللہ علی کل حال ونعوذ بک من حال اہل النار۔ لیکن اس کی صرف ایک بات کی رعایت رکھیے گا کہ لوگوں کے کاندھے پھلانگ کے مت آئیے گا، اور جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ صفوں میں اس طرح بیٹھ جائیں کہ جب سنتوں کا وقت آئے تو ان سنتیں آرام سے پڑھ سکیں۔ صحیح، میں پھر سے دوہرا رہا ہوں، کاندھے مت پھلانگیے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ اس کو علماء نے لکھا ہے، علامہ ابن حجر مکی نے اس کو زواجر کے اندر کبیرہ گناہ میں شمار کیا ہے۔ جو ساتھی پہلے بیٹھے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس طریقے سے بیٹھ جائیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھی دو ساتھیوں کی جگہ ہے تو ایک ساتھی کی ہو جائے، تھوڑا سمٹ کے بیٹھ جائیں، لیکن کاندھے مت پھلانگیے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ مسجد میں آنے کے ثواب کے بجائے گناہ لے کے جانا، تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ تو جو ساتھی بیٹھے ہیں وہ تھوڑا قریب ہو جائیں، اس طرح قریب نہ ہو کہ جب صفیں کھڑی ہو تو صفیں ہی نہ بنے، تاکہ دوسرے والوں کو آنے کو ساتھیوں کو جگہ مل سکے۔ اچھا، اب جو اگلا عمل جس کی بات کرنی ہے ہم نے، وہ ہے اس مہینے کے اندر کثرت نوافل کا اہتمام۔ اور جب نوافل کی بات کی جائے تو پھر فرائض کا تو اہتمام اور ہی زیادہ ہوگا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں اس نے کیا کیا، ایک نیکی، نفل نیکی فرض کے برابر، اور اگر فرض ادا کیا تو 70 فرائض کے برابر۔ چنانچہ اس مہینے میں نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر ہے۔ لیکن دیکھیں، سب کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ نوافل کے اہتمام کی جب بات ہو رہی ہے تو یہ ویل انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ فرائض کا اہتمام اس سے پہلے ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ اور ایکسٹرا ایفرٹس اور محنت کا مہینہ ہے۔ چنانچہ جب یہ بات ہو رہی ہے کہ نوافل کا اہتمام، تو فرائض تو اس میں ہوں گے ہی ہوں گے۔ اب یہ نہ ہو کہ ہماری سحری کی وجہ سے، جو حضرت شیخ نے فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ سحری کی برکت سے فجر کی نماز قضا، افطاری کی تیاری کی برکت سے عصر کی نماز قضا، افطاری کھانے کی برکت سے مغرب کی نماز قضا، اور پھر اس کے بعد منڈ کے کھانا کھانے کے بعد سونے سے تراویح اور عشاء کی نماز قضا، یہ حال تو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح، تو فرائض کا اہتمام ہے۔ کوشش یہ ہے کہ ہم ہر نماز صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اس کے بعد نوافل کا اہتمام، نوافل کے اندر تقریباً 9 نوافل کا ذکر کریں گے اللہ کے حکم سے، جن کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت کے ساتھ اہتمام فرمایا۔ اب یہ سامنے سے شیشہ پر کھولے، مسئلہ یہ ذرا بند کر دیں، اس کو اوپر سے ہی بند کر دیں، ہاں یہ بند کر دیے گا۔ یہ وہ ہے جنت کی کھڑکی ہے، اصحاب اعراف کہتے ہیں نا جنت کی کھڑکی تھوڑی کھول گئی ہے، یہ جنت کی کھڑکی ہے بھائی، جنت کی کھڑکی مت کھولیں بھائی، ابھی جنت میں آ جائیں، ہاں کھڑکی مت کھولیں جنت کی۔ اچھا، تو سب سے پہلی اس کے اہتمام کی ضرورت ہے تحیۃ الوضو۔ تحیۃ الوضو کسے کہتے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار فجر کی نماز کے بعد آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے بلال، اسلام لانے کے بعد تمہارا وہ کون سا عمل ہے جو تمہاری نگاہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، جس کے بارے میں تم یہ امید رکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنسبت دوسرے اعمال کے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو زیادہ ایکسیپٹنس ملے گی؟ کیونکہ میں نے شب معراج میں اپنے جوتوں کی آہٹ سے پہلے تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عرض فرمایا کہ یا رسول اللہ، ایسا تو کوئی عمل نہیں جس سے مجھے زیادہ امید ہو، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے، میں جب بھی کبھی وضو کرتا ہوں، دن میں ہو یا رات میں، تو میں کچھ نہ کچھ اس کے بعد نماز پڑھ لیتا ہوں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو کوئی مسلمان وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح وضو کا مطلب سنتوں کا اہتمام، پانی خوب دھیان سے سب جگہ پہنچائے، صحیح، یہ نہیں کہ کوہنی سوکھی رہ گئی، ٹخنے سوکھے رہ گئے، ایسا نہیں، خوب اچھی طرح، اور اگر سوکھی رہ گئی تو وضو تو ہوا ہی نہیں۔
پھر کھڑے ہو کر اس طرح سے 2 رکعت پڑھے کہ ظاہر اور باطن کے ساتھ ان 2 رکعتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی، جنت واجب ہوگی۔ تو پہلی نفل اس کا اہتمام تحیۃ الوضو۔ دوسرا نفل تحیۃ المسجد۔ تحیۃ المسجد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری اور مسلم شریف کی روایت سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ لیکن یاد رکھے گا اس کے کچھ آداب ہیں۔ یہ اس وقت تو ہے کہ جب انسان مسجد میں آ رہا ہے اور مسجد میں کوئی واعظ نہ ہو، اس وقت تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر مسجد میں واعظ ہو رہا ہو، بیان ہو رہا ہو، اور یہ بیان صرف جمعے کے بیان کی بات نہیں ہے، ہر بیان کی بات کر رہا ہوں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے آداب المسجد میں یہ پوری بحث لکھی ہے۔ اگر مسجد میں واعظ یا بیان ہو رہا ہو تو انسان کو چاہیے کہ نفلوں کے بجائے واعظ اور بیان میں اٹینڈ شامل ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ دین کی ایک بات سیکھنا 100 رکعت سے افضل ہے، اور بعض روایات میں ابن ماجہ شریف کی 1000 رکعت سے افضل ہے۔ صحیح؟ تو اس وجہ سے علماء نے لکھا کہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، جب جمعے کے دن خطبہ ہو رہا ہو تو اس وقت یہ نہیں ہوگا، بلکہ انسان آ کے بیٹھ جائے گا، اس وقت کوئی نفل نہیں، کیونکہ خطبے کا سننا کیا ہے؟ میں نے کیا بتایا تھا پچھلی بار؟ کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو اس وقت کوئی نفل نہیں ہوگی۔ بعض لوگ ہوتا ہے کہ نہیں تحیۃ المسجد پڑھنی ہے، اس وقت پڑھ لے ہوتے ہیں، غلط ہے۔ حضرت مولانا آپ کے مسائل اور اس کے حل میں لکھا ہے، حضرت مولانا یوسف بہاری شہید اللہ نے پورے تقریباً 3-4 صفحوں کا فتویٰ اس پہ لکھا ہے کہ یہ بالکل ناجائز ہے۔ اس طریقے سے خطبے کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مقام رکھا ہے وہ مجروح ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کو شریعت میں اپنی جگہ پہ رکھیں۔ اس کے بعد جو تیسری نفل جس کی ذکر کرنے کی ضرورت تھی وہ ہے تہجد۔ تہجد کہیں، قیام اللیل کہیں، تو یہ تہجد کی فضیلت۔ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری درمیانی حصے میں ہوتا ہے، پس اگر تم سے ہو سکے تو تم ان بندوں میں سے ہو جاؤ جو اس مبارک وقت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین عبادت درمیان رات کی نماز ہے، یعنی تہجد۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت، تم تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا، اللہ والوں کا، اولیاء کا، صالحین کا طریقہ تھا اور شعار رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا خاص وسیلہ ہے، اور گناہوں کے برے اثرات کو مٹانے والا ہے، اور گناہوں سے روکنے والی چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے پر، نبی علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، اللہ کی رحمت اس بندے پر جو رات کو اٹھا، اس نے تہجد کی نماز پڑھی اور اپنی بیوی کو بھی جگایا اور اس نے بھی نماز پڑھی، اور اگر نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ نہیں اٹھی تو اس کے منہ پر ہلکا سا پانی کا چھیٹا دے دیا، اس کو بیدار کر دیا۔ اور اسی طرح اللہ کی رحمت اس بندی پر جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھی اور اس نے نماز ادا کی، اپنے شوہر کو بھی جگایا، پھر اس نے بھی اٹھ کر نماز پڑھی، اور اگر وہ نہ اٹھا تو اس کے منہ پر ہلکا سا پانی کا چھیٹا دے کر اٹھا دیا۔ ابو داؤد شریف اور نسائی شریف کی روایت ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ اس وقت ہے کہ جب میاں بیوی میں بیوی نے کہا ہو کہ بھئی مجھے اٹھا لینا، کیونکہ نفل نماز ہے نا بھائی۔ پتہ چلا آپ ماشاءاللہ حدیث سن کے چلے گئے کہ بھئی جمعے میں مولوی صاحب نے حدیث سنائی تھی اور رات کو آپ نے بالٹی برابر میں رکھی کہ میں بھی اٹھوں گا اور بالٹی بیگم پہ بھی ڈالوں گا، ہاں، اور بیگم اٹھی تو پھر ایک لڑائی برپا ہے اور سارا گناہ مولوی صاحب کے سر پہ آ گیا۔ یہ اس وقت ہے کہ جب دونوں کے اندر شوق ہو، دونوں اس اہتمام کے ساتھ کہ ہم تہجد میں اٹھیں گے، صحیح، سونے سے پہلے کہیں گے اگر آپ اٹھیں صحیح ہے تو آپ مجھے اٹھا لیجیے گا، اور شوہر صاحب کہیں گے بیگم صاحب آپ اٹھیں تو آپ مجھے اٹھا لیجیے گا۔ یہ اس وقت ہے کہ جب دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور دونوں نے باہمی مشاورت کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ سمجھ میں آئی؟ تو حدیث پہ عمل کرنا بھی سیکھنا پڑتا ہے، صرف ترجمہ پڑھ کے حدیث پہ عمل نہیں ہوتا، پر وہ حدیث نہیں ہوتی بلکہ وہ فساد پیدا ہوتا ہے، صحیح نا، کہ بعض لوگوں نے کہا کہ چلو بھائی یہ ہو گیا تو گھر جا کے ہم نے یہ کام کر رہے ہیں، صحیح۔ اچھا، اب تہجد کے بارے میں یاد رکھیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص رات کو سوتا رہ گیا
اپنی مقررہ وقت پہ تہجد میں نہ اٹھ سکا تو پھر اسے چاہیے کہ فجر اور ظہر کے درمیان اس کو پڑھ لے. صحیح. تو جو فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لے گا تو اس کے حق میں ایسے ہی لکھا جائے گا جیسے کہ رات کو پڑھا. صحیح مسلم کی روایت. ایک اور روایت میں آتا ہے صحیح مسلم کی روایت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تہجد کی نماز فوت ہو گئی تو آپ نے اس دن فجر کے بعد اشراق کے وقت کے بعد 12 رکعتیں پڑھی. صحیح. اچھا ایک بات یاد رکھے گا, حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے امداد الفتاوی کے اندر جلد نمبر 5 میں تصریح فرمائی ہے اس بات کی, اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد, عشاء کی 2 سنتوں کے بعد اور وتر سے پہلے 4 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن اس کا نام تہجد والوں کی فہرست میں آ جائے گا. یعنی کم از کم ڈی کیٹیگری تو مل جائے گی, اور اگر اللہ نے اے کیٹیگری کے لیے توفیق دے دی الحمدللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے تھانوی نور اللہ یہاں تک ایک اور جگہ فرمایا اگر کوئی 4 رکعت پڑھ لے اس کے لیے بھی, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی وتر کے بعد 2 رکعت پڑھ لے, کوئی وتر کے بعد 2 رکعت پڑھ لے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کفتہ ہو کہ اس کے لیے وہ کافی ہو گئی. صحیح. تو اگر کوئی شخص کسی کا کام اس طرح کا ہے, اس نوعیت کا ہے, تو وہ یہ تو وتر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے یا وتر کے بعد 2 یا 4 رکعت پڑھ لے تہجد کی نیت سے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تہجد کا ثواب عطا فرمائیں گے. اچھا, اور اگر کوئی شخص تہجد میں اٹھ جائے, عین تہجد کا وقت, اچھا تہجد کا وقت کون سا ہے بھائی؟ سب سے افضل وقت کون سا تہجد کا؟ جو وقت سحری کا ہے. یعنی میں نے آپ کو تقسیم بتائی تھی, رات کے 6 حصے کر لے تو کون سا حصہ تھا بھائی؟ آخری 6واں حصہ. صحیح. چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے پھر کیا کرے, اس میں نوافل کا اہتمام کرے, استغفار کرے. ہمارے اکابر کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ پہلے استغفار کرتے, اپنے لیے استغفار کرتے, استغفر اللہ کی تصویر, پھر امت کے لیے استغفار کرتے. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے اپنے لیے استغفار, پھر پوری امت کے لیے استغفار کرتے. اس کے بعد نوافل کا اہتمام. نوافل کتنی بھائی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کم سے کم تہجد کی تعداد 2 سے 4 رکعت, اور 8 رکعت آپ کا معمول تھا. 8 رکعت آپ کا معمول تھا. اس کے علاوہ پھر دعاؤں کا اہتمام, قرآن مجید کی تلاوت کر لے. چنانچہ حضرت مولانا یوسف مطالعہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی اگر کوئی تہجد میں 3 دل جمع کر لے, 3 دل, تو اسے اللہ کی محبت مل جاتی ہے. پہلا دل اس کا اپنا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو, دوسرا دل قرآن کا دل یعنی سورہ یاسین شریف کا اہتمام کر لے, اور تیسرا دل اگر وہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی محبوب ترین نماز یعنی تہجد میں اس کو پڑھ لے تو کیا ہی کہنے ہیں. صحیح. اور رمضان کے اندر تو بڑا آسان, بھائی سحری کھانے سے پہلے آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹے پہلے اٹھ جائیں اور معمولات کر لیں, معمولات کرنے کے بعد سحری کھا لیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم سحری پہلے کھا لیں پھر اس کے بعد معمولات کرنا, پھر فوراً مسجد جائیں تاکہ فجر کی نماز باجماعت مسجد میں صف اول کے ساتھ مل سکے. اچھا, پھر فجر کے بعد کا کیا معمول ہوتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ پھر نبی علیہ السلام کا معمول تھا مسلم شریف کی روایت کہ آپ اکثر فجر کی نماز کے بعد اپنے مصلی پر تشریف فرما رہے تھے یہاں تک کہ سورج خوب چڑھ جاتا. اب اس میں کیا کریں؟ تو علماء نے لکھا کہ انسان کو چاہیے کہ فرض نمازوں کے بعد مسنون اذکار کا اہتمام کرے, فجر کے بعد تلاوت کا اہتمام کرے, ایک کلمہ, ایک تسبیح پہلے کلمے کی, ایک استغفار کی, ایک درود شریف کی, ایک تیسرے کلمے کی, یہ تسبیحات کا اہتمام کرے, اور صبح کی مسنون دعائیں بھی پڑھ لے. پھر اس کے بعد اشراق کی نماز کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا, ترمذی شریف کی روایت, جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی پھر مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا, پھر اس نے 2 رکعت پڑھی, اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پورے کامل حج عمرے کا ثواب ملے گا, پورے حج عمرے کا ثواب ملے گا. آپ نے 3 بار یہ ارشاد فرمایا, 3 بار. صحیح. اشراق کی کم سے کم تعداد کیا ہے؟ 2 رکعت, اور زیادہ 8 رکعت. صحیح. پھر اشراق کے بعد اگر انسان میں ہو تو انسان آرام کر لے. پھر اس کے بعد جو اگلی نفل آتی ہے وہ ہے چاشت. سو کر اٹھنے کے بعد چاشت کی نماز کا اہتمام کر لے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
جس اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث قدسی نقل فرما رہے ہیں ترمذی شریف کی روایت کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ابن آدم تو دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعت میرے لیے پڑھ لے، میں دن کے آخری حصے تک تیری کفایت کروں گا، تیرے تمام مسائل حل کر دوں گا۔ ترمذی شریف کی روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے چاشت کی نماز کا اہتمام کیا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اگرچہ وہ کثرت میں سمندر کے جاگ کے برابر ہوں۔ لیکن گناہوں سے مراد کون سے گناہ ہوتے ہیں بھائی؟ میں نے آپ کو 10 بار بتا دیا ہوگا، شاید اگر 10 بار نہیں بتایا تو کم از کم 5-6 بار تو بتا دیا ہوگا کہ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے اس بات پر، اجماع یعنی پوری امت کے علماء کا اس بات پہ اجماع ہے کہ جب بھی کسی حدیث میں گناہوں کی معافی کا ذکر آئے اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ صغیرہ گناہ، کیونکہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور توبہ کی شرائط اب تک تو آپ کو رٹ جانی چاہیے، نہیں رٹی تو پھر سے لوٹا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی شرط اس گناہ کو زندگی سے نکال کے پھینک دینا، دوسری شرط اس گناہ پر نادم و شرمندہ ہونا، تیسری شرط اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، چوتھی شرط اگر اس گناہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حق سے تھا اس کی پوری قضا کرنا، اور اگر اس کا تعلق بندوں کے ساتھ تھا، مال کے ساتھ تھا تو مال کو لوٹانا، اور اگر آبرو عزت کے ساتھ تھا تو اس سے معافی مانگنا۔ اگر اس میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ ہو توبہ نہیں ہوتی، توبہ نہیں ہوتی، صحیح۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت، تم میں سے ہر شخص کے جسم کے جوڑوں کی طرف سے بطور شکریہ کے روزانہ صدقہ کرنا چاہیے۔ صدقہ کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ جوڑ اللہ کی نعمت ہے، اگر جوڑ نہ ہو تو انسان نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے بلکہ تختہ بن کے رہ جائے گا۔ پھر فرمایا صدقے کے لیے مال ہونا ضروری نہیں بلکہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، اور کسی کو نیک کام کے لیے کہہ دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روک دینا بھی صدقہ ہے۔ اور اگر کوئی چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لے تو یہ 2 رکعتیں جسم کی جوڑوں کی طرف سے بطور شکریہ کے لیے کافی ہوں گی، صحیح۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تمہارے جسم کے 360 جوڑ ہیں تو 360 مرتبہ صدقہ، تو یہ 2 رکعتیں اس کے لیے کافی ہیں۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے چاشت کے وقت 12 رکعتیں پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا ایک محل بنا دیں گے۔ چنانچہ علماء نے لکھا کہ چاشت کی رکعات تعداد کتنی ہے؟ 2، 4، 8، 12، کم سے کم 2، زیادہ 12۔ لیکن آقا علیہ السلام کا معمول کیا تھا؟ آقا علیہ السلام کا معمول 4 رکعت کا تھا۔ اور اس کا وقت کیا ہے؟ اس کا وقت وہ ہے کہ جب سورج خوب اونچا ہو جائے، یعنی ہمارے کراچی کے حساب کے مطابق 9، 9:30 بجے کا وقت، 9، 9:30 بجے کے وقت سے لے کر زوال سے پہلے تک یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، صحیح۔ حضرت مولانا زوال حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ الفقہ میں اس مسئلے کو لکھا اور بہت زبردست بحث فرمائی آپ نے، اور اس کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے اگر کوئی شخص کام کاج کرنے والا جن میں جو ہم میں سے ہر شخص ہے الحمدللہ، تو اگر وہ اشراق کی 2 رکعت پڑھ لے اور پھر اشراق کے ساتھ 2 رکعت چاشت کی نیت سے پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کو ثواب مل جائے گا، کیونکہ 9، 9:30 بجے ہر بندہ آفس میں ہوگا، اگر آفس میں پڑھ سکتا ہے سہولت ہے، آفس کے کام کو حج دیے بغیر، کیونکہ آفس کا جو کام اس وقت آپ پر آپ کی ذمہ داری ہے، وقت آپ نے آفس کو دیا ہوا ہے، اگر کوئی ایسا لمحہ مل جائے، آج کل تو لوگ ماشاءاللہ مولوی صاحب کے منہ سے بات نکلنی اور آفس کے اندر لمبی نمازیں شروع ہو گئی تاکہ کام چوری بھی ساتھ چلتی رہے۔ کام چور تو ہم لوگ پیدائشی ہیں، تو کام چوری نہیں، اسی لیے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس سے پہلے پڑھ لے، اشراق پڑھ رہا ہے، اشراق کا وقت تو الحمدللہ 6:30 بجے کا وقت ہے، اس کے ساتھ 2 رکعت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اچھا، پھر چاشت کے بعد اگر کوئی فارغ ہے، سیٹرڈے سنڈے ہے اور رمضان کے دنوں میں اگر کسی نے چھٹی لے لی ہے تو آپ کیا کریں؟ اب قرآن مجید پڑھیں اور سیکھ کر پڑھنے کا اہتمام کریں، درست تجوید کے ساتھ سیکھے، کسی قاری صاحب سے بات کر کے اس وقت میں سیکھے، اور اگر دنیاوی کام میں مشغول ہے، کام کاج میں ہے، تو اس میں کیا کرے بھائی؟ گناہوں سے بچتے ہوئے، نہ غیبت، نہ بد نظری، نہ بری بات سننا، نہ گالی، نہ گلوچ، صحیح، پھر یہ کرے۔ اور پھر جب زوال کا وقت ہو جائے تو پھر اگلی نفل آ گئی سنن زوال کی سنتیں۔ چنانچہ جم الفوائد کی روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد اور ظہر سے پہلے، دیکھیں زوال کا وقت ہوتا ہے مکروہ وقت، تو جب مکروہ وقت ختم ہوتا ہے
تو اس کے بعد ظہر سے پہلے نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ 4 رکعت پڑھا کرتے اور فرمایا کرتے کہ یہ ایک مبارک گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مجھے یہ بات محبوب ہے اس وقت میرا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ طبرانی شریف کی روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ظہر کی نماز سے پہلے، یہ ظہر کی نماز سے پہلے جو ذکر آ رہا ہے تو علماء نے تصریح فرمائی یہ ظہر کی سنت مؤکدہ کے علاوہ بات ہو رہی ہے۔ صحیح، اگر کوئی ظہر کی نماز سے پہلے یعنی اس کی 4 رکعت سنت مؤکدہ سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنا دیا جاتا ہے۔ صحیح، تو یہ ہوگی سنن الزوال۔ اب آئیں اگلی نماز صلاۃ التسبیح۔ دیکھیں نفل نمازوں میں اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دیا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عجیب، اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہ چچا جان عباس رضی اللہ تعالیٰ، کیا میں آپ کو ایک ہدیہ نہ دوں، عطیہ نہ کروں، گفٹ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو بخشش کروں، یعنی کوئی آپ کو ہدیہ دوں؟ کیا میں آپ کو کوئی بہت فائدے کی چیز نہ بتاؤں؟ کیا میں آپ کو ایسی چیز دوں کہ جب تم اس کو کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اگلے پچھلے پرانے نئے ختم کیے ہوئے، جان کر کیے ہوئے، چھوٹے بڑے، سب چھپ کر ظاہراً کیے ہوئے سب گناہ معاف فرما دے؟ میں کیوں نہیں؟ فرمایا وہ کام یہ ہے کہ تم 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح اس طرح پڑھو کہ جب سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لو تو کھڑے رکوع سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھو، پھر رکوع کرو تو رکوع میں ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھو، پھر رکوع سے کھڑے ہو تو پھر 10 مرتبہ پڑھو، پھر سجدے میں جاؤ 10 مرتبہ پڑھو، پھر سجدے سے اٹھو دونوں سجدوں کے درمیان پھر 10 مرتبہ پڑھو، پھر دوسرا سجدہ کرو پھر 10 مرتبہ پڑھو، اور دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد جب دوسرے سجدے سے اٹھو تو بیٹھ جاؤ اور 10 مرتبہ کہو۔ اسی طرح 4 رکعتیں پڑھ لو، ہر رکعت میں 75 مرتبہ، 4 رکعتوں کو ملا کے کتنا؟ 300 مرتبہ۔ یہ ترکیب بتا کر نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ، اگر نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 مرتبہ، اگر یہ نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 مرتبہ، یہ نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ، یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر اپنی زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عباس کے بیٹے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن، آپ فرماتے ہیں آپ کا معمول تھا کہ آپ ہر جمعے کو یہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ ابو جواز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، فرماتے ایک تابعی ہیں، فرماتے روزانہ ظہر کی اذان ہوتے ہی وہ مسجد میں تشریف لے آتے اور جماعت کھڑے ہونے سے پہلے سے پڑھ لیا کرتے۔ ایک اور اللہ والے ہیں بہت بڑے ولی کامل میں فرماتے تھے، ان کا زندگی کا معمول تھا، وہ کیا فرماتے تھے کہ جسے جنت درکار ہو اسے چاہیے کہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرے۔ صحیح، چنانچہ ایک اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ مصیبتوں اور غموں کے دور کرنے کے لیے صلاۃ التسبیح جیسی چیز میں نے نہیں دیکھی۔ طریقہ بہت آسان ہے، بھئی نیت کیا آپ نے صلاۃ التسبیح کی، صلاۃ التسبیح کرنے کے بعد یاد رکھیے گا اس نماز میں کوئی خاص صورت متعین نہیں ہے، اور ان تسبیحات کو زبان سے نہیں گننا اور نہ ہی انگلیوں سے گننا ہے، بلکہ علماء نے لکھا کہ جس کنڈیشن میں آپ پڑھ رہے ہیں، مثال پہ آپ قیام میں دیکھیں ہاتھ اگر ناف کے نیچے باندھے میں آپ نے تو صرف انگلیاں دبانی ہیں، انگلیاں دبانی۔ اب میں رکوع میں ہوں تو یہ میرے ہاتھ رکوع میں دیکھیں نظر آ رہے ہیں آپ کو نا، تو میں اس کو دباؤں گا۔ آپ دبانا جو ہے یہ دبانا صرف دبانے کی اجازت ہے، صرف اس جگہ پر رکھ کر دبانے کی اجازت ہے، اس کو انگلیوں پر گننے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی زبان سے گنے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، دوسری بات، اگر کسی جگہ تسبیح پڑھنا بھول جائے تو اس کو دوسرے رکن میں پورا کر لے۔ رکوع میں بھول گیا تھا تو سجدے میں پورا کرے۔ بس یہ بات یاد رکھے گا، بھولی ہوئی تسبیحات کی قضا رکوع سے کھڑے ہو کر اور 2 سجدوں کے درمیان میں نہیں ہوگی، کیونکہ یہ 2 جگہیں ذکر کے لیے متعین نہیں ہیں۔ صحیح، تو کسی قوما اور 2 سجدوں کے درمیان ان میں بھولی ہوئی تسبیحات کو پورا نہیں کرے گا۔ رکوع میں بھول گیا تو رکوع کے بعد قوما آتا ہے نا، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس میں پورا نہیں کرے گا، بلکہ کس میں پورا کرے گا؟ سجدے میں۔ سجدے میں بھول گیا تو 2 سجدوں کے درمیان میں پورا نہیں کرے گا، بلکہ دوسرے سجدے میں پورا کرے گا۔ بات میں آ رہی نہیں آ رہی؟ صحیح، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ نماز ہر وقت ہو سکتی ہے،
سوائے ان اوقات کے ذمہ نماز مکروہ ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ بہتر یہ کہ اس کو زوال کے بعد اور ظہر سے پہلے پڑھ لیا جائے. صحیح. بعض روایات میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ساتھ اگر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی ملا لے تو بہت بہتر ہے. صحیح. اللہ اکبر کبیرہ. اور یاد رکھیے گا دوسری اور چوتھی رکعت میں التحیات سے پہلے پڑھنا ہے، التحیات سے پہلے پڑھنا ہے، اور رکوع اور سجدے میں تسبیحات پڑھے اور پھر اس کے بعد ان کلمات کو پڑھنا ہے. سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ رکوع سجدے میں تسبیحات کے بعد پڑھنا ہے اور تحیات میں التحیات سے پہلے پڑھنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تفصیل پوچھیں پھر بعد میں پوچھی جا سکتی ہے. صحیح. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد اس کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا ہو جمعے کے بعد آپ آ کے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی اور کوئی مسئلہ پوچھنا ہو ذہن میں ہوتا ہے صلاۃ تسبیح کے بارے میں آ کے. ہاں جماعت کرانا مکروہ تحریمی ہے، کسی حدیث سے اس کی جماعت کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ احناف کا مسلک ہے ہر قسم کی نفل کی جماعت مکروہ ہے. مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے، یعنی عملاً حرام ہے. بعض جگہ فیشن بنا ہے کہ عورتیں کرا رہی ہیں جماعت، مرد جماعت ہوئی صلاۃ تسبیح کی جماعت ہو رہی ہے. صحیح. تو یہ مکروہ عملاً حرام ہے. اللہ اکبر. بھائی وقت بھاگتا جا رہا ہے. اگلی نفل کے جو اہتمام اوابین کیا ہے بھائی؟ عام طور پہ اس کا لفظ بولا جاتا ہے مغرب کے بعد کی نمازوں کے لیے، یعنی مغرب کے فرض اور سنتوں کے بعد 6 رکعت پڑھنا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھے اس طریقے سے کوئی بری بات نہ کرے اس کے درمیان تو یہ 6 رکعتیں اس کے لیے 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی. مشکات شریف کی روایت ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس زیادہ فرصت نہ ہو تو سنتوں کو ملا کر ہی کر لیں، 2 سنتیں اور 4 رکعت. اگر کسی کے پاس فرصت ہو اور رمضان کا مہینہ ہے تو 2 سنتوں کے بعد 6 رکعت علیحدہ. صحیح. چنانچہ بعض روایات میں آتے ہیں نبی علیہ السلام 20 رکعت پڑھا کرتے تھے، 20 رکعت پڑھا کرتے تھے. اگلی نفل جس کا اہتمام کرنا ہے صلاۃ التوبہ. چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جو بلا شبہ صادق و صدیق ہے کہ میں نبی علیہ السلام سے سنا. آپ فرماتے تھے جس شخص سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اٹھے، وضو کرے، پھر نماز پڑھے، پھر اللہ سے معافی مانگے، معافی طلب کرے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. اور چنانچہ ہمارے اکابر کے یہاں اصلاح کا طریقہ یہ تھا اگر کوئی شخص کہتا مجھ سے گناہ چھوٹتا نہیں ہے تو فرماتے کہ جب بھی یہ گناہ ہو، بھئی بدنظری ہو، غیبت ہو، جھوٹ ہو، صحیح، جب بھی کوئی گناہ ہو تو اس گناہ کو فوراً کے بعد یہ کام کر لیا کریں. اچھا اب آخری بات سمجھے گا. آخری بات اس عمل کے لیے پھر ہم بس اس کے بعد آخری عمل کریں گے. 3 نہیں ہو سکیں گے، 2 کر سکیں گے انشاءاللہ. پھر ایک ادھار رہ گیا وہ انشاءاللہ اگلے رمضان انشاءاللہ اللہ نے چاہا. دیکھیں نوافل کا اہتمام ہے لیکن بہت سے لوگ نفلوں کا اہتمام تو کرتے ہیں لیکن زندگی بھر کی قضا نمازیں ان پر ہوتی ہیں، ان کو ادا نہیں کرتے. یہ بہت بڑی بھول ہے. نفلوں اور سنت غیر موقدہ کی جگہ قضا نمازیں پڑھنی چاہیے. ہاں اگر قضا نمازیں ہو رہی ہیں پھر وقت ہو تو کر لے، لیکن قضا نمازیں پہلے پڑھیں گے پھر نفل اور سنت موقدہ، سنت استغفر اللہ، سنت غیر موقدہ کی بات کروں، زبان سلپ ہو گئی تھی. نفلیں اور سنتیں غیر موقدہ سے پہلے کیا پڑھیں گے بھائی؟ قضا نمازیں. کیونکہ قضا نمازوں کو اگر نہیں پڑھا تو سخت عذاب کا خطرہ ہے. لہٰذا انسان حساب لگائے کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں میری کتنی نمازیں چھوٹی ہیں. ان نمازوں کا اس قدر اندازہ لگائے کہ دل یہ گواہی دے کہ اس سے زیادہ نہیں ہوں گی. دل بھی صحیح دل ہو، خبیث دل نہ ہو. چھوٹی 20 سال کی حساب 2 سال کا لگا رہا ہے، صحیح نا؟ جو صحیح اندازہ بنتا ہے اس کو اندازہ لگائے. اور پھر کیا دیکھیں قضا نماز کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، صرف جو 3 مکروہ وقت ہیں، سورج جب نکلتا ہے، سورج جب چھپتا ہے اور زوال کا وقت. ان تینوں کے علاوہ آپ قضا نماز ہر وقت پڑھ سکتے ہیں. یہاں تک کہ علماء نے لکھا فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب سورج غروب ہونے سے پہلے آفتاب میں زردی آ جاتی ہے یعنی مغرب کے 20 منٹ تک اس وقت نہ پڑھے. صحیح. اور یاد رکھیے گا ایک دن میں 5 کی 5 نمازیں جتنی نمازیں قضا کرنا چاہے پڑھ سکتے ہیں. صحیح. بعض لوگ کا معمول نہیں جو ظہر میں قضا ہوئی تو وہ ظہر میں پڑھے، جو عصر میں ہوئی وہ عصر میں پڑھے، یہ غلط ہے. اس کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی اعتبار نہیں. سمجھ میں آئی؟ جتنی پڑھنی ہے پڑھے. ایک ابھی آپ جمعے کے بعد فارغ ہیں، کوئی کام نہیں ہے، آپ
20 ظہر کی پڑھ لیں، 20 فجر کی پڑھ لیں، 20 عصر کی پڑھ لیں، 20 مغرب کی پڑھ لیں، 20 عشاء کی پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں نیت کرنے پہ لوگوں کو ہمیشہ ایک کوشچن ہوتا ہے. نیت کرنے کا سب سے آسان طریقہ علماء نے لکھا وہ یہ ہے کہ انسان نیت یہ کرے. دیکھیں مثال کے طور پر ظہر 1000 ظہر قضا ہوئی تھی، 1000 ظہر کی نمازیں قضا ہوئی تھی، تو نیت کیا کرے؟ اللہ تعالی میری جو سب سے پہلی ظہر کی نماز قضا ہوئی، جو سب سے پہلی ظہر کی نماز میں وہ ادا کرتا ہوں آپ کے لیے. صحیح. اب اچھا بات سنیے گا، جب یہ ہو گیا اب جب اس کے بعد کرے گا تو پھر کیا کرے گا؟ پھر یہ کہے گا اللہ تعالیٰ میری جو سب سے پہلی ظہر کی نماز، دیکھیں 1000 تھی نا، 1000 میں سب سے پہلی جو کون سی تھی؟ 1000ویں. جب اس نے 1000ویں ادا کر لی تب کون سی آ گئی؟ 999 والی. جب وہ کہے گا اللہ سب سے پہلی، اب 999 والی آ گئی. پھر جب وہ ادا ہو گئی اب وہ کہے گا اللہ سب سے پہلی والی، تو اب کون سی ہوگی؟ 998 والی. اس طریقے سے وہ ایک ہی یہ نیت کرے جو سب سے پہلی. لیکن اس کا کرنا ضروری ہے بھائی. اور اگر کوئی شخص جس کا سمجھے کہ ایگزٹ ویزا لگنے والا ہے، دنیا سے جانے والا ہے، اور حساب و کتاب اتنا ہو، صحیح نا، 50 سال کے بعد ایگزٹ ویزا آ جاتا ہے، صحیح ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ اس کا اندازہ لگا کے اپنے گھر والوں کو وصیت کر دے کہ میری اتنی نمازیں بچتی ہیں، اگر میں مر گیا، یہ نہیں کہ میں مر گیا تو پھر کرنا، ساتھ میں ادا کرنی ہے، لیکن اگر میں مر گیا تو پھر کیا کرنا؟ اس کو میرے اتنے مال میں سے اس کا فدیہ دے دینا. کیا فدیہ؟ ہر نماز کا جو روزے کے برابر فدیہ ہے، یعنی صدقۃ الفطر کے حساب سے آج کے حساب سے 100 روپے بنتا ہے ایک نماز کا، اس کا حساب کر کے وصیت لکھ جائے. یہ ہر شخص کو کرنا ہے جس کے اوپر نمازیں قضا ہے، کیونکہ موت کا کسی کو معلوم نہیں. اب آئے آخری عمل جس کا سب سے زیادہ اس مہینے میں اہتمام ہے، میں نے چنانچہ اس کو آخر میں رکھا تھا، وہ ہے دعائیں. یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، خوب دعائیں مانگنی ہیں. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترغیب و ترہیب کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رمضان کے ہر صبح شام اللہ تعالیٰ کے ہاں جہنم سے قیدی چھڑائے جاتے ہیں. ہر مسلمان کے لیے شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. چنانچہ سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. یہ مہینہ دعاؤں کی کثرت کا مہینہ ہے، خوب دعا مانگی جائے. چنانچہ اس مہینے میں انسان اللہ سے دعاؤں میں باتیں کرے. دیکھیں دعاؤں کے نہ وضو شرط ہے، کوئی چیز شرط نہیں، بس اللہ سے انسان باتیں کرتا رہے. اتنا دعاؤں کا اہتمام کرے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ تم خصوصیت کے ساتھ کرو. چنانچہ اس میں سب سے پہلی شرط یہ کہ انسان اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کرے، قبولیت کے یقین کے ساتھ کرے، دل کی گہرائی کے ساتھ کرے. لیکن دعا کی قبولیت کی شرائط میں سب سے پہلی شرط یہ ہے حرام سے بچے، گناہ سے بچے، ناجائز چیز کے بارے میں سوال نہ کرے، دعا کی قبولیت کے بارے میں جلدی نہ کرے. پاس میں اگر کوئی حرام کھا رہا ہے، حرام دیکھ رہا ہے، حرام پی رہا ہے، حرام کر رہا ہے، اور پھر وہ کہیں دعا قبول کیوں نہ ہوتی، تو بھئی یہ تو شرط ہے کہ انسان گناہوں کا کام نہ کرے تب دعا قبول ہوتی ہے. اور پھر گناہ کے مستحبات تو علماء نے بہت لکھے ہیں کہ دعا سے پہلے کوئی صدقہ کر لے، دعا سے پہلے وضو کر کے قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جائے، ہاتھ پھیلا کے چہرے پہ رونے کے آثار ہوں، رغبت اور شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ مانگے. اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء اور اولیاء اللہ کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا مستحب ہے. پہلے اپنے لیے مانگے، پھر اپنے والدین کے لیے مانگے، پھر تمام امت کے لیے مانگے. دعا کے الفاظ 3 بار دہرائے. آپ دعا مانگتے وقت اگر کوئی دعا مانگی جا رہی ہے تو اس وقت آمین کہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگے. پھر دعا سے فارغ ہونے کے بعد چہرے پر ہاتھوں کو پھیر دے. صحیح. اس کے علاوہ یاد رکھے گا دعا کی قبولیت کے اوقات بھی علماء نے لکھے ہیں. اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، جہاد کے دوران، تلاوت قرآن مجید کے بعد، آب زمزم پیتے وقت، بیت اللہ کو دیکھتے وقت، مرغے کی اذان سن کر، فرض نماز کے بعد، مسلمانوں کے جائز اجتماعات میں، ذکر اور دعا کی مجلس میں، بارش کے وقت، اگر کوئی شخص دنیا سے جانے والا ہو قریب المرگ، اس کے پاس بیٹھنے والے کا دعا کرنا، میت کی آنکھیں بند کرتے وقت دعا کرنا، یہ سب قبولیت کے اوقات ہیں. اور خاص طور پہ شب قدر، رمضان کا مہینہ، شب جمعہ، یوم عرفہ اور جمعے کا پورا دن، یہ تو خصوصاً اہتمام کے ساتھ دعا مانگنے کے وقت ہے. کسی کو اور تفصیل پڑھنی ہو تو حسن حسین کے اندر علامہ جزر تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ فرمایا. حیات المسلمین میں حضرت حامی نور اللہ مرقدہ نے بہت تفصیل کے ساتھ دعا کے آداب ذکر کیے. لیکن ایک سوال جو میرے ذہن میں بھی آتا تھا
آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا کہ جب رمضان کا مہینہ اتنی دعاؤں کا مہینہ ہے اور یقیناً پوری امت میں دعائیں مانگی جاتی ہیں، پوری امت میں شرقن غربن اوپر نیچے ہر جگہ دعائیں مانگی جاتی ہیں، دنیا کا کوئی ملک نہیں جہاں دعا نہیں مانگی جاتی، بلکہ حرمین میں تو 27 کی رات میں آدھے گھنٹے کے دعا مانگی جاتی ہے، لوگ رو رہے ہوتے ہیں دعا مانگتے وقت، لیکن اس وقت اتنی دعائیں مانگنے کے باوجود امت کا حال کیوں تبدیل نہیں ہوتا؟ اتنی دعائیں مانگنے کے باوجود اب بھی مسلمانوں کا خون کیوں بہتا ہے؟ اتنی دعائیں مانگنے کے باوجود اب بھی ہمارے حالات ویسے کے ویسے کیوں ہیں؟ اب بھی ہم پستی اور ذلت میں کیوں گرے ہوئے ہیں؟ اتنی دعائیں مانگنے کے باوجود امت اب بھی ذلیل ہے، امت کی ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، رمضان کے دنوں میں مسلمان بچوں کو مارا جا رہا ہے، کیوں اتنی دعائیں ہو رہی ہیں؟ تو اس کا جواب ایک بہت بڑے اللہ والے نے، ولی کامل نے عطا فرمایا۔ حضرت مولانا شاہ ابراہیم الحق رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تھانوی کے اجل خلفاء میں سے تھے، حضرت اتنی دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، لوگ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آثار نہیں بدلتے، امت کے حال نہیں بدلتے۔ تو حضرت نے بہت پیارا جواب دیا، بہت پیارا جواب دیا، زبردست جواب دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ، دعائیں تو مانگی جاتی ہیں، لیکن کسی کے گھر سے ٹی وی نکلتا ہے، کسی کے گھر سے سود نکلتا ہے، کسی کے گھر سے حرام نکلتا ہے، کسی کے گھر سے عورتوں کو دیکھنا نکلتا ہے، کسی کے گھر میں پردہ آتا ہے، کوئی مرد داڑھی رکھتا ہے، کوئی فرضوں کا اہتمام کرتا ہے، کوئی حرام چھوڑتا ہے۔ جب حرام نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ تمہارے حال کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ تم لاکھ دعائیں مانگو، جب تک حرام نہیں چھوڑو گے، اللہ کو نافرمانی کی باتیں نہیں چھوڑو گے، حالات نہیں تبدیل ہوتے، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی شرط لازم ہے حرام کو چھوڑنا، گناہوں کو چھوڑنا۔ میرے بھائیوں، جب تک گناہ نہیں چھوٹیں گے آپ روتے رہیں، بیت اللہ کی چادر کو پکڑ کے روئے، اللہ حالات تبدیل نہیں کرتے، اللہ حالات تبدیل نہیں کرتے۔ حالات تبدیل ہوتے ہیں جب اللہ کی نافرمانی کو چھوڑا جاتا ہے۔ اگر میرا کوئی بیٹا ہو، میری بات نہیں مانتا، میری نافرمانی کرتا ہے، 10 لوگ آ کے سفارش کریں کہ بھائی اس کو اپنے پاس رکھ لو، اپنے کاروبار میں رکھ لو، آپ تو کاروباری لوگ ہیں، میں آپ کے کاروبار میں کام کرتا ہے، اس دن ڈنڈی مار لی، 10,000 روپے چوری کر کے بھاگ گیا، اب آپ کے چچا بھی آئے، ماموں بھی آئے، سب آئے کہ بھائی اس کو رکھ لو، اپنے پاس رکھ لو، آپ کیا کہیں گے؟ میں اس کو قریب بھی نہیں لاؤں گا، میں قریب بھی نہیں لاؤں گا۔ اور پھر وہ آ کے آپ کے سامنے سگریٹ پی اور آپ کے چہرے پہ پھوکے مارے کر کے، اور پھر چاچا کے بیٹا رکھ لو، اتنا اچھا تمہارا بیٹا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ بیٹا جو میری بات نہیں مانتا، اس کو میں اپنے پاس رکھوں، اس کا مسئلہ حل کروں؟ کبھی نہیں کریں گے۔ بہت محبت کرنے والا باپ وہ بھی نہیں کرے گا۔ تو جب ہم دن رات اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں، ہمارے گھروں سے گانوں کی آوازیں آتی ہوں، ہمارے گھروں سے نامحرم ہماری خواتین نکلتی ہوں بغیر پردے کے، ہمارے چہروں پہ داڑیاں کٹتی ہوں، ہماری نمازیں چھوٹتی ہوں، ہمارے ٹخنے چھپتے ہوں، ہم گناہ کرتے ہوں، ہم جھوٹ بولتے ہوں، ہم حرام کھاتے ہوں، پھر رمضان میں جتنی دعائیں کریں، جتنی عمریں کریں، جتنے حج کریں، اللہ کے یہاں سے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے۔ فیصلے تبدیل گناہوں کے چھوڑنے پہ ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ انسان سچی توبہ کرے، آسمان سے فیصلے اب تبدیل ہوتے ہیں، فوراً تبدیل ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے فیصلے نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ صرف اور صرف جو چیز رکاوٹ ہے وہ میرا اور آپ کو گناہوں سے سچی توبہ کرنا ہے، گناہوں کو زندگی سے نکال کے باہر پھینکنا ہے۔ اللہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اچھا دیکھیں، صرف ایک بات کرتے ہوئے میں بالکل الحمدللہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس گرمی کے ماحول میں اتنی ٹھنڈی جگہ بیٹھے ہوئے، الحمدللہ علی کل حال، ونعوذ بک من حال اہل النار۔ لیکن اس کی صرف ایک بات کی رعایت رکھیے گا کہ لوگوں کے کاندھے پھلانگ کے مت آئیے گا، اور جو لوگ بیٹھے ان سے میری درخواست ہے کہ وہ صفوں میں اس طرح بیٹھ جائیں کہ جب سنتوں کا وقت آئے تو ان سنتیں آرام سے پڑھ سکیں۔ صحیح، میں پھر سے دوہرا رہا ہوں، کاندھے مت پھلانگیے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ اس کو علماء نے لکھا ہے، علامہ ابن حجر مکی نے اس کو زواجر کے اندر کبیرہ گناہ میں شمار کیا ہے۔ جو ساتھی پہلے بیٹھے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس طریقے سے بیٹھ جائیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھی 2 ساتھیوں کی جگہ ہے تو ایک ساتھی کی ہو جائے، تھوڑا سمٹ کے بیٹھ جائیں، لیکن کاندھے مت پھلانگیے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ مسجد میں آنے کے ثواب کے بجائے گناہ لے کے جانا ہے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ تو جو ساتھی بیٹھے ہیں وہ تھوڑا قریب ہو جائیں، اس طرح قریب نہ ہو کہ جب صفیں کھڑی ہو تو صفیں